اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، حافظ الحدیث عامر بن شرحبیل جو امام شعبی کے لقب سے مشہور ہیں، بہت ہی عظیم الشان تابعی محدث ہیں، اور ان کی علمی جلالت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام زہری ببانگ دہل ارشاد فرماتے تھے کہ عالم حدیث کہلانے کے صرف 4 شخص ہی مستحق ہیں: امام شعبی کوفہ میں، حسن بصری بصرہ میں، سعید بن مسیب مدینہ میں یعنی مدینہ منورہ، اور مکحول شام میں. امام شعبی اپنی عظمت اور عالمانہ وجاہت کے باوجود انتہائی متواضع اور منکسر المزاج تھے. ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لا اعلم، یعنی میں نہیں جانتا. سائل نے طیش میں آ کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم فقیہ عراق ہو اور فقیہ عراق ہو کر کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا؟ آپ نے نہایت متانت سے یہ فرمایا کہ میں ایسی بات کہنے سے کیوں شرم کروں گا جس کو کہنے سے فرشتے بھی نہیں شرمائے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب باری تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، یعنی تم ان سب چیزوں کے نام بتلاؤ، تو فرشتوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی ہم نہیں جانتے بجز ان چیزوں کے جن کا علم تو نے ہم کو دیا ہے. سائل آپ کے جواب کو سن کر شرمندہ ہو گیا. ناظرین محترم، عالم کو چاہیے کہ اسے جس مسئلے کا علم نہ ہو بلا جھجک اس کے بارے میں کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پر زمین اور آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا. چنانچہ حضرت حیثم بن جمیل یہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام مالک کی مجلس میں حاضر تھا. لوگوں نے اس مجلس میں آپ سے 48 سوال پوچھے، 48 کوئسچنز آپ سے کی، اور آپ نے 32 سوالوں کے جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ لا اعلم، یعنی میں نہیں جانتا. ایک شعر ہے، بہت پرانا شعر ہے لیکن بہت خوبصورت شعر ہے کہ موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. بہرحال یہ بات میں نے اس لیے کہی، ہماری محفل میں تو جو علماء کرام تشریف فرما ہیں وہ تو ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے سامنے کچھ نہیں جانتے. وہ ہمیں بتلاتے بھی ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں. لیکن آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر مسئلے کا جواب دینا چاہتے ہیں، تو ہر مسئلے کا جواب نہیں ہوتا. کہیں پر انسان کو خاموشی بھی اختیار کرنی چاہیے، یہ بھی علم ہوتا ہے. خاموشی اختیار کرنا بھی علم ہے، تو اس کو بھی علم سمجھا جائے. ہر بات کا جواب دینا ہی علم نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام مفتی اعظم پاکستان ہیں، تنظیم مدارس اہل سنت کے سربراہ ہیں، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، بہت ہی قابل احترام پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر، یونیورسٹی آف کراچی، پروفیسر شعبہ اسلامیات جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی، ہمارے بہت ہی قابل احترام ہمارے بزرگ پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی. اللہ کرم، آپ خیر وافیت. الحمدللہ. علماء سے سوالات کی محفل شروع کرتے ہیں. آپ کی کالز پروگرام میں شامل کریں گے، حاضرین کے سوالات بھی پروگرام میں شامل ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اگر درود پڑھ لیا جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. اور درود پڑھیں گے جناب طارق فتانی صاحب. بسم اللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشریات کے اس حصے میں ہم اپنے پیارے آقا و مولا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کیا کریں گے۔ ہر روز ایک نئے سیغے کے ساتھ درود پیش کیا جائے گا۔ آج جو ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بارے میں اہل عرفان بتاتے ہیں کہ جو یہ درود پڑھے گا انشاءاللہ وہ ہمیشہ نہ صرف امن و امان میں رہے گا بلکہ دنیا اور آخرت میں خیر اس کا مقدر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آمین۔ آئیے درود پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے اللہ اپنے پیارے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر اور تمام مومنین مومنات پر اور تمام مسلمین مسلمات پر۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم آمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ طارق فتانی صاحب آپ کا۔ اور اب ہم چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف تاکہ سوالات کے سلسلے کو شروع کیا جا سکے۔ آج پہلا دن ہے اور ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ہے، کہیں کچھ کمی بھی رہ گئی ہوگی، کل اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب افطار کی ٹرانسمیشن بھی ہونی ہے، ہم بھی اسی نظریے پر عمل کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے جو کیا صحیح کیا، کمیاں رہنی چاہیے۔ کمی رہتی ہے تو پھر انسان کو اپنے نامکمل ہونے کا احساس رہتا ہے۔ کمی ترقی کی ضمانت جناب، فراہم کرتی ہے۔ پرفیکشن تو صرف ایک ہی ذات کو زیب دیتی ہے۔ بالکل۔ تو چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، فرمائیے سر جمشید علی بات کر رہا ہوں ڈی جی خان سے۔ جناب، فرمائیے پہلے تو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو سب کو، مفتیان کرام کو۔ جناب۔ جناب جناب ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیاں کی جاتی ہیں تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے جی، تو اسی طرح اگر اسے ماہ رمضان میں کوئی بندہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو کیا گناہ بھی دگنا ہو جاتا ہے، اس کی سزا بھی دگنا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ٹھیک جناب، ٹھیک ٹھیک۔ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں انا ماں سے بات کریں میرے خاص سے۔ میرے دو کوشچن ہیں سر، جی جی کہ اگر سائرن ہو جائے اور ہم نے شہری جو ہے وہ شروع ہی کی ہو تو کیا سب کو چھوڑ دیں، یا اذان اور سائرن کے درمیان کا جب وقفہ ہوتا ہے ٹھیک۔ اس میں ہم کر لیں سحری اپنی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بے نمازی کے لیے جہاد کا حکم ہے تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے۔ یہ اذان اور سائرن کے درمیان وقفہ کون سا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہوتا ہے ٹائم، نہیں، کتنا تھوڑا سا ہوتا ہے؟ لیکن مجھے 2-3 پوچھنا ہے۔ منٹ ہوں گے۔ 2-3 منٹ اذان اور سائرن کے درمیان، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی دلوا دیں۔ یہ خاص میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اذان اور سائرن کے درمیان 2-3 منٹ ہمیں بھی کہیں دلوا دیں آپ۔ چند لمحوں کا اس میں فرق ذرا ہوتا بتا ہے، دیجیے۔ چند لمحوں کا فرق ہوتا ہے میری بہن، چند لمحوں کا۔ اچھا، دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ بے نمازی کے لیے جہاد کا حکم ہے تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ بے نمازی کے لیے جہاد کا حکم ہے تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ بتلائیے کہ رمضان میں نیکیوں کا تو بہت ثواب ہوتے ہیں، دگنا اجر ہو جاتا ہے۔ سوال بھائی نے کیا ہے تو کیا گناہ کا بھی دگنا یعنی اس خطا کا معاملہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ اجازت دیں تو جو تمہیدی کلمات آپ نے جی کہے جی ہیں جی میں ان کے بارے میں چند کلمات جی، کہہ دوں۔ بسم اللہ۔ اچھا آپ نے نقطہ سامنے رکھا۔ ایک شعر ہے کہ ہر آنکس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الآباد بماند، کہ جو نہیں جانتا
اور اس ضام میں ہے کہ وہ جانتا ہے تو وہ ہمیشہ جہل مرکب میں رہے گا. اللہ اللہ. تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے جہل کا علم ہونا چاہیے. جہل کا علم ہونا چاہیے. اپنے جہل کا علم ہوگا تو پھر علم کی طرف واہ جائے گا, واہ. جہل کا علم ہونا بھی تو علم ہے. علم کا ازالہ کرے گا. جی جی. اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا. جی لیکن اس طرح نہیں کہ کوئی بلون یا غبارے کی شکل میں لوگ دیکھیں گے کہ علم اٹھ رہا ہے, بلکہ علماء ربانیین اٹھتے چلے جائیں گے اور ان کے جانشین پیدا نہیں ہوں گے, خلا پر نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا مذہبی مقتدا بنائیں گے. جی. فسئلوا, جب وہ مرجع الناس بن جائیں گے تو لوگ ان سے دینی مسائل پوچھنے آئیں گے. فافتوا بغیر علم, وہ جہل پر مبنی فتوے دیں گے, کیونکہ ان کا جو عجب نفس یا پندار نفس ہے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ امام مالک کا مقام ہے ان کا کہ 36 بار کہیں کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. تو وہ اب اعتراف نہیں کریں گے, جہل پر مبنی فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی بیڑا غرق ہوگا, دوسروں کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے صحابہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم. تمہیں معلوم ہے کہ آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم. مکے کے رہنے والے, ہر بات کو جاننے والے, ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے علم کو مفوض کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ سیسمی ہے بغیر اسم ہی, ہو سکتا ہے جتنا ہم جانتے ہیں اللہ کے رسولوں سے زیادہ. واہ واہ واہ. تو اس لیے طالب علم کو ہمیشہ اپنی کمزوریوں کا احساس ہونا چاہیے اور اپنے جہل کے ازالے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اعتراف جہل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا علم ہے اور عظمت کی. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے, بہت خوبصورت بات کہی. اس کے بعد آپ اجازت دیں تو میں ایک دو کلمات کہوں. جی جی. کہ اس مرتبہ جو ہاں بھائی, آج یہ تو اجازت کی کیا بات ہے, بلکہ یہ تو سب لوگ سننا چاہتے ہیں. ایک چاند کرا دیا آپ نے, ایک چاند. یہ تو پوری قوم کی تمنا تھی, چاہت تھی, خواہش تھی, اور ہماری بھی خواہش تھی. لیکن یہ میلا ٹھیلا نہیں تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ایک دن مقرر کر دیا جائے. یہ عبادت ہے, عبادت کے تقاضے ہوتے ہیں, عبادت کی شرائط ہوتی ہیں. بالکل. تو پہلے بھی لوگ تھے لیکن ان کا مزاج تھا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. تو اب وہاں ایک منسٹر آئے, حبیب الرحمن صاحب نام ہے, تو انہوں نے پولیٹیکل ول, سیاسی عزم دکھایا کہ ہم مرکزی روت ہلال کمیٹی کو تسلیم کرتے ہیں, ریاست کا ایک مفوض ادارہ ہے, اس پر عمل کریں گے, اور وہاں کے علماء کو انہوں نے بلایا. تو مجھے جو رپورٹ ملی کہ تمام علماء نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا کہ یہ درست ہے کہ قضا تفویض کرنا ریاست کا کام ہے اور سب کو اسے تسلیم کرنا چاہیے. اور پھر مفتی شہاب الدین پبلزئی صاحب بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے بالآخر کہا کہ میں اب اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, بس ہماری شہادتیں جو ہیں ان کو سن لیا جائے. فیصلہ کرنا مرکزی روت ہلال کمیٹی پاکستان کا کام ہے. تو ہم نے کہا الحمدللہ. اور وفاقی وزیر مذہب امور سردار محمد یوسف نے بھی مجھے کہا, تو ہم نے کافی اعلان میں وقفہ کیا. ہمیں پورے پاکستان سے اطلاعات آ چکی تھیں, یہاں تک کہ بلتستان کا جو بلند ترین مقام جہاں لوگ رہتے ہیں ہلال, وہاں سے بھی عدم رویت کی اطلاع آ چکی تھی. تو اس لیے ہم سب منتظر تھے, ویسے انتظار ہو رہا تھا کہ آپ کب اعلان فرمائیں گے. لیکن ہم نے ان اتمام حجت کیا ان کی تسلی کے لیے, اور میں وہاں کے علماء کا شکر گزار ہوں, وفاق اور صوبائی وزیر مذہب امور
वफाकी वज़ीर मज़हब अमूर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। पूरी कौम की दुआओं का ये इनाम है, मैं समझता और हूँ। इससे एक और बात भी साबित हो गई मुफ्ती साहब, वो आप नहीं कहेंगे, वो मैं कहता हूँ, जी। आप तो कहेंगे नहीं। वो बात ये साबित हो गई कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन माजी में भी दुरुस्त था और अब भी दुरुस्त है। ये भी तो साबित हो गया, ये भी तो साबित हो बिल्कुल साबित हो गया। गया। जब आप पर ये तो हम इत्तेफाक कब से किया कह ही, आप कर ही लिया ना इत्तेफाक, तो इसका डॉक्टर मतलब साहब, पहले भी आपके फैसले दुरुस्त पिछले रमजान में मैंने बवांगे धोल ये बात कही थी, और ये आईनी इससे इदारा हमें है। ये सबक मिलता है जी कि जो हमारी सियासी क़यादत है, जी। अगर वो पॉलिटिकल विल और सियासी अज़्म का इजहार करे तो हम मिलजुल कर पाकिस्तान का हर मसला हल कर सकते सही, हैं। अभी बिल्कुल बेशक, सही, इसमें कोई शक की बिल्कुल गुंजाइश सही, नहीं। बिल्कुल सही। उसके बाद आपने जो जी, सवाल सवाल। किया था कि माह रमज़ान के जो जिसमें नेकियों की बहार है, अल्लाह की रहमतें, मग़फ़िरतें, बरकतें इस माह रमज़ान में एक सैलाब की शक्ल में उम्मत की तरफ मुतवज्जे होती हैं और हर एक को दावत आम सिलाए आम है कि अपने ज़र्फ़ के मुताबिक नेमतों को समेटे। तो जब अल्लाह ताला की रहमत इतने उरूज पर हो और फिर उस वक्त कोई मासियत का इर्तिकाब करके उसके गज़ब को दावत दे, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये बहुत बड़ी बदनसीबी और शकावत की बात है सही। और ऐसा नहीं करना चाहिए। एक हदीस पाक है कि शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, एक बंदा सोया हुआ था। हुजूर ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि इसको नमाज का वक्त आप है, उठा दो। हाँ। तो जब उन्होंने उठा दिया, वो नमाज में शामिल हो गया। बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो नेकी पर सबसे ज़्यादा हरीस हैं, आप खुद पहल करते ये हैं, बहुत अच्छा वाक़या है, समाज फरमाइए आप जी। लेकिन आपने खुद नहीं उठाया और मुझे फरमाया। तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने इसलिए खुद नहीं उठाया कि आदमी नींद में गफलत में होता है, जैसे कभी उठाते हैं तो कहता नहीं उठता, तो अगर मेरी बात पर ना कर देता तो ईमान से महरूम हो जाता। क्या हिकमत है, क्या हिकमत है। अगर तुम्हारी बात पर अगर मशहूर कोई हदीस है। बशरी कमजोरी से हुआ तो नहीं होगा। तो इसलिए जब मुक़द्दस मकामात हों, मुक़द्दस अय्याम हों, तो उस वक्त मोमिन को ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये अजान और सायरन के दरमियान क्या बहुत ज़्यादा वक्त होता है? इसमें रोज़ा इफ्तार, वो रोज़ा इख्तियार कर लिया जाए? मैं सबसे पहले पूरे आलम इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको भी बहुत साथ में मुफ्ती साहब को भी और हुकूमत पाकिस्तान को भी। जी। इसलिए एक तवील अरसे से ये तमन्ना हमारे दिलों में मौजूद रही कि यहाँ रोज़ा भी एक ही दिन रखा जाए और ईद भी एक साथ हो। खुदा खुदा करके कुफर टूटा और मुफ्ती साहब की क़यादत में वो मसरत के लम्हात हमें मैसर आए। उसके पस मंज़र में जिन जिन लोगों ने काम किया, अल्लाह उन्हें इसका अजर अता फरमाए। इसके साथ मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी पूरी टीम को इतना अज़ीम शान और फ़क़ीदुल मिसाल सेट सजाने पर, और जियो की इंतज़ामिया को भी दीन के फ़रोग़ के लिए, दीनी उलूम के फ़रोग़ के लिए इतना ज़र कसीर खर्च करके और दीन को पूरी दुनिया में पहुँचाने का ये एहतमाम करना बहुत बड़ी सादत की बात है। रमज़ान मुबारक में इतना बड़ा कारनामा दीन के हवाले से अंजाम देना वाकई ये काबिल तहसीन भी है और काबिल मुबारकबाद भी है। आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात यह है, आपने जो आमान रमज़ान का नाम रखा है, हकीकत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो दुआ है जो रमज़ान मुबारक के शान को देख कर आप फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल अमानत व सलामत वल आफिया। लंबी दुआ है, मैं उस हिस्से को पढ़ रहा हूँ जो आपके प्रोग्राम की निस्बत से ताल्लुक़ रखता है। इसमें आपने ये दुआ फरमाई, अल्लाह रमज़ान मुबारक के चाँद को कायम रखिएगा अमन अमान के साथ और सलामती के साथ, आफियत के साथ। ये रमज़ान आफियत का पैगाम लेकर आता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर अमन का तहवाला कर दिया जाता है। आपने इस नाम का इंतखाब करके पूरी दुनिया में, खासतौर पाकिस्तान के घर घर में अमन का पैगाम पहुंचाने का एहतमाम किया और ये पैगाम दिया कि मोमिन वो है जो अमन देता है, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हों। तो लिहाजा ये पैगाम
امن کا ہے، رمضان کا ہے، اور امان رمضان کا یہ فلسفہ ہے۔ میں اس نام کے انتخاب پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پوری جیو انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ سحری اور اذان اور سحرن کے درمیان اصل میں سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے، آج کل تو اتنے سائنٹیفک انتظامات ہیں، ہر گھر میں نظام اوقات رمضان سحری کا اور افطاری کا موجود ہوتا ہے۔ میری اس بچی کو سمجھنا چاہیے کہ گھر پہ ریڈیو بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، ٹیلی ویژن سے بار بار اعلانات بھی ہو رہے ہیں، مسجد کی اذان بھی ہو رہی ہے، تو جو لکھا ہوا وقت ہے اس سے 2-3 منٹ پہلے آپ سحری کو اختتام کریں، انتظار نہ کریں اذان کا، انتظار نہ کریں سحرن کا، بلکہ اپنے روزے کی فکر کریں، اس کی صحت کی فکر کریں اور اس کو تقویٰ کے جامہ پہنا دیں اور احتیاط برتیں، کہیں ایسا نہ ہو وقت گزرنے کے بعد بھی آپ کھاتے رہیں، پہلے سحری اختتام کر دیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ سائرن یا سحری جو بھی پہلے ہو فوراً روک دو۔ صحیح بات، بالکل وہی آپ کی بات، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد ہم ذرا اپنے حاضرین کی طرف بڑھتے ہیں، ان کے سوالات ادھر اور ادھر دونوں طرف، ادھر بھی ہیں ادھر بھی، یہاں بھی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، وہاں بھی جانا پڑے گا۔ امان رمضان پر بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور چلتے ہیں حاضرین کے سوالات کی طرف۔ جی فرمائیے، کون سوال کرے گا؟ اچھا جی، مائک دیجئے ان کو، خاتون کو۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ کوئی گناہ ہو جائے، جی، گناہ کی نوعیت کوئی بھی، کسی بھی قسم کا گناہ، قسم کا، کسی بھی قسم کا گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ دیکھیں، کچھ گناہ وہ ہیں جن کی تلافی کی صورتیں شریعت نے مقرر کی ہیں۔ ٹھیک، جیسے نماز بر وقت ادا نہیں کی تو قضا ہے، صحیح، روزہ چھوٹ گیا ہے تو قضا ہے۔ صحیح، اسی طرح سے بعض چیزوں کے قسم کھا کر توڑ دی ہے تو کفارہ ہے۔ صحیح، لیکن یہ جو ذہن میں کہ ہر گناہ کا کفارہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جن کے کفارات یا جن کا فدیہ یا جن کی تلافی شریعت میں مقرر ہے اسے اختیار کرنا ہوگا اور اس کا اختیار کرنے کے بعد توبہ بھی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جس کا کفارہ یا فدیہ یا بدل متعین نہیں ہے اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ سچے دل سے نادم ہو کر اور اپنی معصیت کا اقرار و اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کرے اور پھر اس سے عہد کرے کہ میں دوبارہ یہ معصیت نہیں کروں، توبۃ نصوح کرے، کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو امان رمضان ٹرانسمیشن کا نام رکھا، یقیناً آپ کے ذہن میں پس منظر ہوگا، لیکن میرے نزدیک یہ حدیث کا مرادی ترجمہ ہے۔ الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال امان کے لیے ہوتی ہے۔ یہ امان ہے نار جہنم سے، یہ امان ہے مکر شیطان سے، یہ امان ہے اغوائے نفس سے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ الصوم جنہ ما لم یخرقھا، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے، شگاف نہ ڈال دیا جائے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزے میں اس ڈھال میں شگاف کیسے پڑتا ہے؟ فرمایا کہ غیبت سے، لہذا غیبت سے روزے میں شگاف پڑ جاتا ہے۔ لہذا اگر روزے کی اس ڈھال کو بچانا ہے کہ کل ہمیں جہنم کے شعلے لپک کر ہم تک نہ آ سکیں، تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ غیبت، جھوٹ، تان، تشنیع، بہتان ترازی، بدگمانی، ان تمام چیزوں سے بھی اپنے دل و دماغ کو پاک کرنا۔ ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ نے دعا بتائی رسول اللہ کی، آپ نے حدیث بتائی، یعنی باتیں وہی ہیں۔ اور ایک سوال وہاں سے اور لیتے ہیں۔ جی
جی خاتون، پھر اس طرف آتے ہیں، بالکل آتے ہیں جی، آپ کو دیتے ہیں جی، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھیا۔ میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بینک میں کیش نہیں ہے اور زیور نہیں ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، ہاں، اور اگر مکان ہے تو وہ کس ریشو تک ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لاگو ہے؟ بینک میں کیش نہیں ہے، زیور نہیں ہے، مکان ہے، تو مکان کی زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکان کی نوعیت پر گفتگو ہوگی۔ وہ مکان اگر رہائشی ہے، صحیح، ذاتی ہے، رہائش کے لیے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر یہ مکان تجارتی نقطۂ نظر سے خریدا اور کرائے بھی اٹھا دیا ہے تو مکان کی مالیت پہ نہیں، مکان کا کرایہ اگر اتنا آ رہا ہے اور وہ جمع ہو کر ایک نصاب تک پہنچ رہا ہے اور سال بھی گزر رہا ہے تو پھر اس نصاب پر، اس مکان کے کرائے پر جو ان کے اخراجات سے بچ رہا ہے اس رقم پر زکوٰۃ ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ کرائے پر اگر ہوگا تو وہ بندے کے معاش کا ذریعہ ہے اور اس پر جو بچت ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی اگر نصاب کو پہنچے۔ لیکن اگر مکان فروخت کرنے کے لیے خریدا ہے تو مال تجارت ہے، اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے جی، فرمائیے خاتون۔ وعلیکم السلام جی۔ مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں مفتی صاحب بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، خون کا ٹیسٹ؟ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون لے سکتے ہیں، اگر جسمانی طاقت ہے اور کسی ضرورت مند کو بلڈ ڈونیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی سوال ادھر سے جی، فرمائیے صاحب۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل یہ میڈیکل اسٹوروں میں رش، اسپتالوں میں رش، مسجدیں ویران ہیں اور لوگ اپنے ہادی کو چھوڑ کر پیشواؤں، دوسرے پیشواؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ کیا قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے؟ اچھا اگر پتہ چل جائے اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے پھر کیا کریں؟ نہیں اگر میں ویسے پوچھ رہا ہوں اپنی، نہیں اس کی وجہ کیا ہے میں جاننا۔ ہاں وجہ کیا ہے؟ یہ لوگوں نے جو پیشوا بنا لیے ہیں ہادی کو چھوڑ کر، ہادی برحق کو چھوڑ کر لوگوں نے پیشوا بنا لیے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، تو پھر وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا، پہلے تو ان کا سوال یہ تھا کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ پیشوا لوگوں نے خود بنا لی نا اپنی مرضی سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اس تنزل کے دور میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور ہماری بہت بڑی مسجد ہے، میں نے رات دیکھا کہ بالکل جیم پیک مسجد بھری ہوئی تھی اور سب سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی، تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جہاں تک پیشوائی کی بات ہے تو کسی ائمہ دلالت کے پیچھے تو نہیں جانا چاہیے، جو ائمہ دلالت کے پیچھے جاتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ ان کے پیروکار۔ ائمہ دلالت کون ہوتے ہیں وہ بھی سمجھا دینا۔ ائمہ دلالت کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگوں کو بدی کی راہ پر ڈالتے ہیں، قتل و غارت کی ترغیب دیتے ہیں، بدتخوری کی ترغیب دیتے ہیں، جبر و جور کی ترغیب دیتے ہیں، نفرتوں کی ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑانے کے، یہ ائمہ دلالت ہے۔ جی ہاں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن کے پیروکار کہیں گے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، کہ اے اللہ ہم اپنے لیڈروں کی بات مانی، وڈیروں کی بات مانی، بڑوں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے گمراہ کر دیا، ہمارا بیڑا تو غرق ہو چکا ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان کو ہم سے بھی ڈبل عذاب عطا فرما، اور ولعنہم لعنا کبیرا، ان پر بڑی لعنت فرما۔ ٹھیک ہے جی، اس طرف جی فرمائیں۔ میرا سوال مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہے ہاں کہ جو نکاح ہے ٹیلی فون پر یا اسکائپ پہ جو نکاح ہوتا ہے آیا وہ جائز ہے یا نہیں، یا اور اس کے دیگر متعلقات کے بارے میں اگر کچھ روشنی ڈالنا۔ ٹیلی فون پر نکاح، اسکائپ پہ بھی جی، ٹیلی فون پر نکاح کے حوالے سے جب آپ کہیں پر نکاح کی تقریب میں جاتے ہیں اور دلہن قریب ہی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، اگر ٹیلی فون پر ہو سکتا تو دلہن کو ٹیلی فون پکڑا دیا جاتا اور خود ایجاب و قبول کر لیتی، تو اس لیے مجلس میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے، اور اگر صاحب معاملہ چاہے وہ
दूल्हा हो या दुल्हन हो, खुद मौजूद है तो खुद ईजाब करेंगे, खुद कबूल करेंगे, और खुद मौजूद नहीं है तो वकील के ज़रिए ईजाब व कबूल होगा। ठीक है। सिर्फ टेलीफोन पर नहीं होगा। नहीं होगा जी। हाँ जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। दोनों आलिम जिनसे मेरा ये सवाल है कि अगर हम अपने शायरी नहीं किया आपने? मेरा ये सवाल है हाँ, अब कि पता चला ना। अगर हमने अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया या कुरान पढ़वाया, हाँ, वैसे तो हमें उनको हर दिन तस्दीक करना चाहिए कि वो कुरान की तिलावत करें, सही। लेकिन अगर हम इस महीने में उनको कुरान शरीफ की तिलावत के लिए अगर ज़ोर भी लगाना पड़े, उनको डांट डपट भी करना पड़े, तो ये जायज़ है? बच्चों को तिलावत के लिए डांट डपट करें, जोर दें, ये दुरुस्त है क्या? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे बड़ी बात तो ये है, एक हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान हशर में अल्लाह ताला की जानिब से उन बच्चों के वालिदैन को एक जगह जमा किया जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया, और उन वालिदैन के सरों में ऐसा ताज रखा जाएगा, उसकी चमक दमक न 14वीं चाँद में है न सूरज में है। तो ये तो एज़ाज़ है उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करते हैं। तादीब के लिए अगर वो बच्चे कुरान करीम की तिलावत से गफलत बरतते हैं, थोड़ी सी तंबीह के लिए पहले तो समझाना चाहिए प्यार से, और उनकी तरबियत में गुस्से का अंसर शामिल नहीं होना चाहिए। माँ बाप की शफकत और उनका रवैया बच्चे को इस पर तैयार कर देना, उस पर मजबूर कर दे कि कुरान करीम की तरफ राग़िब हो जाएं। बिलफर्ज महाल अगर किसी बुरी सूहबत की वजह से इस तरफ माइल वो नहीं हो रहा है, और माँ बाप को ये मालूम है कि इसके जो साथी हैं वो गलत सूहबत वाले हैं, पहली बात तो उनसे रोकें, मना करें, ताकि वो दिन की तरफ राग़िब हो जाए, मतलब कुरान करीम के अज़मत को समझाएं, उसमें तशद्दुद ना करें, तशद्दुद ना करें, प्यार से समझा नहीं है तादीब का, तादीब। ठीक, बिल्कुल सही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपका और प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद साहब आपका। जल्दी से मुझे एक जवाब दे दीजिए। एक बहन का सवाल जब था उसमें 2 सवाल थे, जल्दी से दीजिएगा कि बेनमाजी के ख़िलाफ़ जिहाद। देखिए बिस्मिल्लाह, आपको वो हदीस तो याद होगी साहब कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग जो नमाज छोड़ देते हैं और मस्जिद में नहीं आते, मैं खुद किसी से कहूँ लकड़ियाँ जमा करें और उन बेनमाजियों के घरों को आग लगा दूँ। जो जिसने नमाज छोड़ दी जानबूझकर, वो कुफर की राह पर चल पड़ा, और नमाज दीन का सुतून है, नमाज मेराज है मुमिनीन के लिए। तो क्या जिहाद किया जाए बेनमाजी? जिहाद से मुराद तरगीब देना तरगीब दी जाए, जहद करना है जी। कुरान ने जो उसलूब दावत बताया है, हिकमत के साथ, दिलकश पुरकशिश अच्छी नसीहत के साथ उनको अल्लाह की राह की तरफ बुलाएं, और फिर भी अगर वो पलट कर न आएँ तो अहसन तरीक़े से उनसे बहस करके उन्हें राह का कायल करना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसके साथ ही आलम और आलिम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचता है। मुझे पता नहीं है कि मेरे पास वक्त है तो मैं नात आपके लिए पेश कर दूँ। अच्छा जी, तो मैं चंद अशार आपकी इजाज़त हो मैं नात के पेश कर रहा हूँ। सादत की बात है। और सब लोगों से गुजारिश है, यहाँ जितने हमारे माशाअल्लाह हाजरीन तशरीफ़ फरमाएँ और नाज़रीन जो देख रहे हैं, एक मरतबा मिलकर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली। मदीने का पानी तो आबे शिफा है, वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली,
مدینے کا پانی تو آب شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی، ہوا ہوتا پیدا جو دور نبی میں، ہوا ہوتا پیدا جو دور نبی میں دن رات سنتا اذان بلالی، ہوا ہوتا پیدا جو دور نبی میں دن رات سنتا اذان بلالی۔ وہ محبوب داور ہے ساقی کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی۔ وہ محبوب داور ہے ساقی کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی۔ ہمیں بھی مدینے بلائیں گے آقا، ہمیں بھی مدینے بلائیں گے آقا، ہم جی بھر کے دیکھیں گے روضے کی جالی، ہمیں بھی مدینے بلائیں گے آقا، ہم جی بھر کے دیکھیں گے روضے کی جالی۔ پسینہ شہیدی کا صدرش کے عنبر، وہیں سے گلوں نے وہ خوشبو چرا لی۔ پسینہ شہیدی کا صدرش کے عنبر، وہیں سے گلوں نے وہ خوشبو چرا لی۔ سب سے اعلیٰ وہی سب سے بالا، وہی سب سے اعلیٰ وہی سب سے بالا، وہی رب کے پیارے وہی سب سے عالی۔ مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی۔ ہمیں اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا، ہم آئیں گے ایک روز بن کر سوالی۔ ہمیں اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا، ہم آئیں گے ایک روز بن کر سوالی۔ کراچی سے بھیجے کراچی سے بھیجے ہے خاکی نے آقا، کراچی سے بھیجے ہے خاکی نے آقا، کراچی سے بھیجے ہے ہم سب نے آقا۔ سلاموں کے تحفے درودوں کی ڈالی، کراچی سے بھیجے ہے ہم سب نے آقا۔ سلاموں کے تحفے درودوں کی ڈالی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو قرآنی لوح کے ساتھ آپ جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں، کیونکہ ٹیلی فون لائن پر جو کالرز ہوں گے ان کے لیے بھی انعامات ہیں، اور جو حاضرین موجود ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں۔ لیکن پہلے ایک وقفہ۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، پروفیسر مفتی مجیب الرحمان صاحب اور ڈاکٹر فضل احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔